بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، نور ون اسلامک چینل میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بار بھی آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا بازو کندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ میں نے اس سے ماجرا پوچھا تو وہ کہنے لگا، میرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بدماشوں کا ساتھی تھا۔ ایک دن میں نے ایک مچھیرے سے مچھلی چھینی اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں مچھلی نے میرا انگوٹھا چبا ڈالا۔ جیسے تیسے میں گھر پہنچا اور مچھلی کو ایک طرف ڈال دیا۔ انگوٹھے کے درد اور تکلیف کی وجہ سے میں ساری رات سو نہ سکا۔ صبح ہوئی، میں طبیب کے پاس گیا اور اسے اپنا سوجا ہوا زخمی ہاتھ دکھایا۔ اس نے بتایا کہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ بعد میں سارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا۔ پھر ایک دن میرے ہاتھ پہ چوٹ آئی تو پرانا زخم تازہ ہو گیا۔ مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں طبیب کے پاس گیا تو اس نے ہاتھ کاٹنے کا کہا۔ میں نے کٹوا دیا مگر درد سارے بازو میں پھیل گیا۔ میں سخت تکلیف میں تھا، کسی پل چین نہ آتا تھا۔ چنانچہ پہلے کوہنی تک پھر کندھے تک کٹوانا پڑا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے تکلیف شروع ہونے کا سبب پوچھا تو میں نے انہیں مچھلی والا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم پہلے مرحلے میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لیتے اور اس کو راضی کر لیتے تو شاید تمہیں یہ عذاب کٹوانے نہ پڑتے۔ اب بھی وقت ہے، اس شخص کے پاس جاؤ اور اس کو راضی کرو، اس سے پہلے کہ یہ تکلیف پورے جسم میں پھیل جائے۔ میں نے بڑی مشکل سے مچھیرے کو ڈھونڈ نکالا اور معافی مانگنے کے لیے اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں وہی شخص ہوں جو تم سے مچھلی چھین کر لے گیا تھا۔ میں نے پھر اسے ساری تفصیل بتا کر کٹا ہوا ہاتھ دکھایا تو وہ بھی رو دیا اور کہنے لگا، میرے بھائی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں نے اسے گواہ بنا کر آئندہ کے لیے کسی پر ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے کہ کسی پر ظلم و ستم کرنے سے اخروی عذاب کے ساتھ بسا اوقات دنیا میں بھی ظالم کو دردناک سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دہشت گردوں، لٹیروں، قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والوں کو بیان کردہ حکایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ انہیں اپنے انجام سے ہرگز بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ جب دنیا میں بھی قہر کی بجلی گرتی ہے، ظالم لوگ ذلت کی موت مارے جاتے ہیں اور ان سے ہمدردی رکھنے والا، ان کی موت پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا کی ذلت ہے، جبکہ آخرت کا عذاب اور روز محشر کی رسوائی اور حساب و کتاب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ظلم سے مراد صرف یہی نہیں کہ کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں، کسی کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر اس پر مرچیں ڈال دی جائیں، کسی زندہ جان کے ناخن کھینچ لیے جائیں یا کسی کو بھوکا پیاسا قید رکھا جائے، بلکہ کسی کا حق مارنا،
کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا، ایذا پہنچانا بھی ظلم ہی کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ اسلامی احکامات کی خلاف ورزی اور اللہ کریم اور اس کے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے۔